میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دن ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں قمقمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی۔ یہ سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا بھی قصور نہیں۔ کوئی اندھا کہے کہ مجھے سورج دکھائی نہیں دے رہا تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قمقمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں اتنا جوانوں ضرور کہنا چاہوں گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پر ہی الجھ پڑا، جو ساری زندگی اسی پر فتوے لگاتا رہ گیا اور اس نے یہ غور ہی نہ کیا کہ یہ تو صرف آغاز کی جھنڈیاں ہیں، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو محبوب کا پیغام ہے۔ لیکن وہ ایسا الجھا کہ اس نے کسی کو معاف نہ کیا اور ساری زندگی اسی پر کھڑے ہو کر گزار دی اور علم جہاد سمجھتا رہا۔ تو صاحب یہ نادانی تھی۔ تو یہ، اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم آئے تو ہمارے نوجوانوں نے پھولوں کی پتیوں اور ہاروں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے دوپہر کسی مفتی صاحب سے یا کسی دارالافتاء سے فتویٰ لیا ہوگا کہ شام کو عبداللہ بھائی نے آنا ہے تو ہم پھولوں کی پتیوں کے ساتھ استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال انہوں نے کسی سے فتویٰ لیا ہوگا، اور اگر انہوں نے فتویٰ لیا نہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کل صبح ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہر شخص جانتا مانتا ہے کہ جب کوئی آئے تو آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس بات میں تو میں کہتا ہوں مسلک تو مسلک ہے، کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں۔ یہودیت، عیسائیت، سکھ ازم، ہندوازم، آپ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لیں، تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی آئے تو آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ انسانوں کی بستی ہو صحیح، انسان رہتے ہوں، جن لوگوں کے ہاں مذہب نام کی یار کوئی چیز نہیں، انہوں نے بھی الگ سے مورل ویلیوز کا اخلاقی ایک ضابطہ لکھا کہ جب کوئی شخص آئے آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ پوری انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ یہ آنے والے کا حق ہے کہ اس کا استقبال کیا جائے۔ ایک سادہ سا جملہ کہنا چاہوں گا، اور اگر سمجھ آ جائے تو یہ جملہ بھی کافی ہے۔ کیا خیال ہے یار، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، نبیوں کے امام آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں صاحب، یہ تو اختلاف کا عنوان ہی نہیں تھا۔ یہ تو پتہ نہیں کس بدبخت نے امت میں تفریق ڈالی اور امت کو اس موضوع پہ توڑ کے رکھ دیا جس موضوع پہ امت نے جڑنا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، پوری امت صرف ایک نام ہے جس پہ جڑ سکتی ہے، اور نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بس ایک نام ہے۔ اور میں ایک اور آپ کو بات کہنا چاہوں گا، یہ جو استقبال ہوتا ہے نا، یہ نہ دلیل سے ہوتا ہے، نہ یہ حوالے سے ہوتا ہے، نہ کسی کے کہنے سے ہوتا ہے۔ ہم نے دوپہر فون کر کے نہیں کہا تھا کہ آپ شام کو جب ہم 1 بجے ہیں تو آپ نے ہمارا استقبال کرنا ہے۔
لیکن انہوں نے پھولوں کے ساتھ استقبال کیا تو جانتے ہیں کیا؟ نہ کوئی قرآن کی ان کے پاس آیت تھی، نہ کوئی حدیث کا حوالہ تھا، نہ انہوں نے کسی سے دلیل مانگی، نہ ان کے پاس کوئی فتویٰ تھا، لیکن یہ وہاں تک پھول لے کر کھڑے تھے۔ تو جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ استقبال کے لیے دلیل، حوالے یا فتوے کی ضرورت نہیں، ایک چیز ہو تو دل کرتا ہے استقبال کریں، اور وہ چیز کیا ہے؟ دل میں پیار ہو تو دل کرتا ہے آنے والے کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں تم دعا کرو، الجھنے کی ضرورت نہیں۔ دل میں جس دن پیار جاگ پڑا، پھر دل کرے گا یا ربیع الاول شریف کی آمد ہے، محبوب تشریف لا رہے ہیں، کمکمے بھی ہوں، روشنیاں بھی ہوں، چراغاں بھی ہوں، مٹھائیاں بھی بٹیں، دیگیں بھی تقسیم ہوں، کیوں؟ دو جہاں کے سردار کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار یہ کمکمے، یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں پر بھی جھگڑے بنے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے سخت فتوے ہیں جو لگا دیے جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یار دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بلا کوئی استقبال ہے؟ تشریف آوری کن کی ہے؟ جلوہ فراز کون ہو رہے ہیں؟ جناب آپ کون رہے ہیں؟ جناب آپ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے 1.25 نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ آپ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آپ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ جناب یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آپ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے نوح علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آپ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے آدم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ اتنی عظیم المرتبت ہستی کی جلوہ فرازی ہو تو یہ کاغذ کی جھنڈیاں کو استقبال تو نہیں ہے، یہ مصنوعی پھول کو استقبال تو نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں صاحب یہ تو صرف ہم کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، ورنہ ہم کیا استقبال کریں گے؟ یہ کوئی استقبال نہیں، یہ تو ہم کمزوروں کا انداز محبت ہے، ورنہ یہ پھول کیا ہے میاں؟ یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہیں؟ یہاں تو جھنڈیوں پہ مسئلے بنے ہیں، ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں یہ پھول میں کیا ہوتے ہیں، یہ روشنیاں کیا ہوتی ہیں، یہ چراغ کیا ہوتے ہیں، اور یار ہم کیا استقبال کریں گے؟ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور حضرت آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے تھے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اتنی روشنیاں، اتنے چراغ، اتنے اجالے برسے کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات بھی دیکھ رہی تھی۔ استقبال تو اس دن ہو رہا تھا جب شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ رہے تھے، اور ایک دوسرے سے اسلام لے کر کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ آواز آتی بخن بخن قبض محمد، مبارک ہو پوری دھرتی پہ محمد کا قبضہ ہو گیا۔ استقبال تو اس دن ہوا، اور میں کہتا ہوں صاحب ابھی انتظار کیجئے، ایک استقبال اور ہونے والا ہے، اور مزہ اس دن آئے گا جب محشر کا چٹیل میدان ہوگا، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول اپنی اپنی مسجدوں پر اپنی اپنی شانوں کے مطابق جلوہ فراز ہوگا، رب پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے عرش پہ جلوہ فراز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری امتی تک، اور میرے حضور علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری امتی تک، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ محشر کے چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے، جہاں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول جلوہ فراز ہوں گے۔ ان لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں میں جہاں 1.25 لاکھ انبیاء جلوہ فراز ہوں گے، رب کسی ایک سے بھی کلام نہیں کرے گا، اور اس دن لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں میں جہاں 1.25 لاکھ پیغمبر جلوہ فراز ہوں گے، ان کھربوں لوگوں میں جس ایک ذات کا میرا رب انتخاب کرے گا وہ ذات محمد ہوگی، اور استقبال تو صاحب اس دن دیکھنے والا ہوگا، استقبال تو اس دن دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر! اور میں کہتا ہوں یار ہم کیا استقبال کریں گے؟ استقبال تو محشر کے میدان میں ہوگا، اور یہاں تو کچھ لوگ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، یار یہ شریعت کا روز ازل سے فتویٰ ہے، اگر کسی شخص کی نیکیاں زیادہ، اعمال صالحہ زیادہ، اور وہ جنتی ہوگا، کسی کے گناہ زیادہ، کفر، شرک اور کبائر میں الجھا ہوا شخص، رب کا انکار، اس کے رسولوں کا انکار کرنے والا، تو وہ شخص جہنمی ہے۔ یہی فیصلہ ہے نا جو
اسلام والا جو ایمان والا وہ جنتی، جو کافر مشرک بے دین وہ جہنمی۔ پہلا شخص جب اس دنیا میں فوت ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ ابھی تک قبر میں انتظار کر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اسلام کے آخری امتی تک، آخری انسان تک سب لوگ ایک بار قبروں میں جائیں گے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ہماری جو پہلے فوت ہو چکے ہیں، کسی کی جنت بنتی ہے تو اس کو جنت دی جائے، کسی کا اگر دوسرا معاملہ تو اس کو وہاں بھیج دیجیے، انتظار کس کا؟ کہا ذرا انتظار کرو، کل محشر کا میدان لگنے والا ہے، دو جہاں کا سردار محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ آج کوئی نہ کرے، کل محشر میں اس کو استقبال کرنا پڑے گا اللہ، اور وہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ مہکتے پھول، یہ آنگن خوشبوؤں سے بھرے ہوئے، یہ سب باعث برکت ہے جوانوں۔ لیکن یاد رکھنا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہ سمجھنا۔ یہ منزل نہیں، منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی کہہ دوں، بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پر ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے اس کی گزر گئی۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، مہکتے پھول لے کر آیا، منڈیر پہ اس نے جھنڈیاں بھی لگائیں، اس نے چراغاں بھی کیا، مٹھائیاں بھی بانٹی، لیکن جب صبح فجر کی نماز کا وقت آیا وہ بھی سویا ہوا، تو وہ بھی تو منزل پہ نہیں پہنچ سکا۔ کوئی الجھ کے رہ گیا اور کوئی جھنڈیوں میں ہی کھو کے رہ گیا، تو منزل تو اس کو بھی نہ ملی۔ کوئی الجھ رہا ہے تو کوئی کھو کے ہی رہ گیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ منزلیں ان کو ملیں گی جو صبح سویرے وضو کر کے سونے محمد پہ درود پڑھتے ہوئے چلے، پھر وہ مسجدوں کی صفوں میں بھی پہلے آگے بیٹھے تھے، اور پھر وہ دکان پر بھی جب بیٹھے تو دکان پر بیٹھتے ان کی زبان میں جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے خیانت نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا۔ کسی نے آ کر کہا صاحب پوری مارکیٹ جھوٹ پر چلتی ہے اور آپ ہیں کہ سچ بول رہے ہیں، آپ ہیں کہ خیانت نہیں کرتے، آپ ہیں کہ دھوکہ نہیں دیتے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا صاحب ہمیں دکان یا مارکیٹ کا نہیں پتا، ہم تو سونے محمد کی دی ہوئی منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہماری کاروبار پہ تھوڑی نظر ہے، ہماری تو حضور کی سیرت پہ نظر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے رات کو منزل کا سفر کرنا ہے، اور اگر میں اپنی 30-35 منٹ کی 40 منٹ کی بات کو 2 جملوں میں کہوں، میرے استاذ مکرم میلاد والوں کی منزل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا کھانا دکھاؤ، یہ دیکھیے اس نام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ضرور ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد والوں کی منزل ہے۔ ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے حضور کے غلام ہیں، ہمیں ہر بار بڑی فلیکس لگا کے کیوں بتانا پڑے جناب میرا نام بھی لکھو حضور کے غلام ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے تو مطمئن ہو جائے، میرا دوستی کا ہاتھ کسی پرائی کے ہاتھ میں، سونے محمد کے غلام کے ہاتھ میں۔ کمال یہ کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری جوڑے تو مطمئن ہو جائے، میری بیٹی کسی پرائے گھر میں نہیں بیٹھی، حضور کے غلاموں کے گھر میں بیٹھی۔ لطف یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو وہ مطمئن ہو جائے، جناب مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی گواہ کی حاجت نہیں، میری انویسٹمنٹ کسی پرائے کے پاس تھوڑی ہے، حضور کے غلاموں کے پاس ہے۔ تو کمال تو یہ ہے ہمارا کردار لوگوں کو دعوت دے، ہمارا سیرت کا انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نور سے چمک لے، اور پھر اپنے کردار میں روشنی پیدا کیجئے۔ آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے۔ صرف ایک دن کا میلاد نہیں، 12 ماہ 24 گھنٹے حضور علیہ السلام کے دین کو اپنی روحوں میں اتاریے، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں اس کی خوشبو سے اور اس کے روشنی سے چراغاں کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا